آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں اور باقی دنیا کے اندر جس کو ہم یورپ کہتے ہیں وہاں پہ اسلام کس طرح سے پھیل رہا ہے۔ یہ جو میرے لفظ استعمال کیا اسکالر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عالم کا اطلاق بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر شخص جو اپنے ساتھ عالم لکھتا ہے وہ عالم نہیں ہے؟ ان کی ایک بھرمار ہے، جو 4 کتابیں پڑھ لے تو اس کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں، اور عالم تنگ دل نہیں ہوتا۔ وہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان بالخصوص تنگ دل ہوگا تو وہ سازشوں کا شکار ہوگا۔ جب کوئی سازش کا شکار ہوگا تو انتشار پھیلے گا، انتشار پھیلے گا تو اس کا حسن اخلاق اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ علماء پر، آپ نے اسلام کو بہت مشکل بنا دیا، پل صراط تک پہنچتے ہیں، وہ باریک رسی دکھاتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دکھاتے، ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مساجد سے بگایا۔ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور مسجد کی برکت اور قرآن کا نور اور ہدایت اگر نظر آ جائے تو لوگ مسجد سے اٹھیں۔ سمن بکمن ہم فاہم لا یرجعون، یہ انسان کے دل کے اوپر پردہ کب پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان اللہ کو ترجیح نہیں دیتا، اسے یہ بھی پتا ہو کہ نماز کا وقت ہے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو پھر ہم دونوں جس ملک میں بیٹھے ہیں چاروں طرف برائی ہے، مسجد میں آتے ہیں پھر بھی سجدہ دے رہے ہیں، نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں، مختلف روپ ہیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی وہ آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا BBC کی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی میٹھی چیز دینی چاہیے، کیوں نہ تسلیم ہم کریں؟ کیش کیوں نہیں کرواتے ان چیزوں کو؟ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ تقریروں سے، نعتوں سے نہیں پھیلا بلکہ اچھی حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تبلیغ کے لیے کردار ہے، کردار ہے۔ وہ عورت اسلام لے آئی، وہ اللہ کے رسول کے کردار کی وجہ سے لے کے آئی۔ ہم جو مسلمان عام لوگ ہیں ان کے سربراہ آپ لوگ ہیں، کیا آپ لوگ اپنی آرگنائزیشن کی صحیح سی تربیت کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنے کے بجائے میں خود اس کے اوپر ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں نا، یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ علماء کے اندر جو لوگ ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے عالم اچھے نہیں پیدا ہوتے؟ عالم اچھے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کھل کر بات نہیں کر سکتے، علماء کھل کر بات نہیں کر سکتے، کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ ایک بڑی ایگزامپل نہیں ہے جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے؟ بالکل ایسی ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کیا ہو؟ 2-3 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا نیوزی لینڈ کے اندر، اس کے بعد دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم وہ لوگ چوز کیے گئے جو آج UK اور یورپ کے اندر ہیں، جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد سے یہاں پہنچ کر اسلام کو دوبارہ سے پھیلانے میں رول ادا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ کے بعد جو صلح حدیبیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو آج وہی لوگ اس صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسی، بالکل UK کے ہر شہر میں ہم لوگ موجود، بالکل ایسی، ہمیں مذہبی اور شخصی آزادی ہے، کیا ہمیں لوگوں کو داد دینی چاہیے؟ بالکل ایسی ہے، مطلب یہ ہے کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، کلاسز ہوتی رہتی ہیں۔ گھر والوں نے حافظ بننے بھیجا یا آپ کا ارادہ تھا؟ میرا خود ارادہ تھا۔ پھر دنیا میں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اسکول سے جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو حافظ بنانے مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے؟ وہ ہمارا ایک پاکستان انڈیا کے اندر ایک وہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اس کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، بیسیکلی غربت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف امام نہیں ہیں، آپ ایک جج کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اسلام کے سفیر ہیں بیرونی دنیا میں۔ کیا آج بھی مسجد کی وہ اہمیت ہے؟ بیسیکلی ہم نے یہ جو ہم گورے لوگ دیکھتے ہیں جو صبح و شام ہمیں ملتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، گڈ مارننگ، آفٹر نون، ہیلو ہائی ہوتا ہے، کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے انسان ہیں اور ہم مسلمان کا نام لے کر اچھے انسان نہیں بنے؟ یہ تضاد ہے نا؟ تضاد ہے ہماری زندگیوں میں۔ علماء کیا یہاں کی یونیورسٹیز اور کالج تک ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو اسلام کے علمبردار بن جائیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مسجد میں قرآن پاک حفظ کرنے والوں کو درویش کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ایک ٹرم ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہے۔ اس کو گاؤں سے کھانا مانگ کے کھانا پڑے، وہ اسکالر بن سکے گا؟ یہ گاؤں والوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ جو اس مسجد کا حافظ قرآن بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس کو گاؤں سے تنخواہ مانگ کر دی جائے گداگروں کی طرح، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ یہ مختلف فرقے جو ہیں ان کی شکل میں جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
پرابلمز ہیں ہمارے لوگوں کے، مسائل ہیں لوگوں کی حالات. ان مسائل کا قصوروار کون ہے؟ عوام یا حکومت؟ دونوں. زیادہ کون ہے؟ عوام. عوام. اگر ایک پرائمری ٹیچر کو 20,000 روپے سٹارٹنگ تنخواہ مل سکتی ہے، یونیورسٹی کے لیکچرار کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ مل سکتی ہے، تو جو دین اور دنیا اور آخرت کا کام کرتے ہیں وہ حکومتی طویل میں نہیں آ سکتی. یہ غیبت، یہ بغض، حسد، منافقت، جو ساری چیزیں، کوئی ایک چھوٹا سا فارمولہ بتائیں تاکہ میں اس سے بچ سکوں. بے شمار برائیاں ہیں. جس طرح جسم، زندگی کا بہترین حصہ وہ کون سا ہے جس میں آپ اس طرف راغب ہو جائیں؟ 2 سے 6 سال کی عمر. کسی کی شادی ہو رہی ہو، آپ لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کسی کی کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو وہ حل کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کرتے ہیں. وہ کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہماری بات کو ویلیو نہیں دیتے. آج سے جو 50 سال پہلے لوگ تھے اس ٹیکنالوجی کے بغیر، اب مانتے ہیں وہ برائی کم کرتے تھے. اس سے اچھی نوکری کیا ہو سکتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں بھی اور کسی کو پڑھائیں بھی؟ بالکل ایسے. نیت تو آپ کی اللہ جانتا. خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. برکت ہے، بہت برکت ہے. میں جس مذہبی اسکالر کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو کس نے کہا اس طرف آئیں؟ یہ اللہ کا فضل تھا. پاک حفظ نہ کرتے، اسکالر نہ بنتے، کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ قرآن انسان سے مخاطب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے انسان کے دل کے اندر محبت ہونی ضروری ہے. اس کے راز کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ میرا رب مجھ سے کچھ باتیں کر رہا ہے. اگر یہ نیت شامل ہو تو پھر قرآن باتیں کرتا ہے. کیا مسجد کے علاوہ بھی گھر پہ نماز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. قرآن ترجمے سمیت مکمل پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری ہے جتنا پانی پینا ضروری ہے. سر، اچھا مسلمان بننے کے لیے موت کو یاد کرنے کا بہانہ کون سا ہے؟ تو گائے بغیر قبرستان جانا چاہیے. نماز پڑھنا عادت ہے یا ضرورت ہے؟ عادت بھی ہے تو ضرورت بھی ہے. امام کو ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. سکون ہے، بے پناہ سکون ہے. میں بیان نہیں کر سکتا. اپنی زندگی پہ خوش ہیں؟ بے پناہ خوش ہوں. کس بات کی ضرورت ہے پیغام دینے کی؟ امن، محبت، صبر، برداشت، اخلاق. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. گورکھ دھندا دیکھنے والے تمام ناظرین کو ابرار قریشی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے گورکھ دھندا کے ساتھ، اور بڑے دلچسپ اس موضوع کو آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، اور اس شخصیت کے ساتھ جن کو حقیقت میں عالم اور سکالر کہا جاتا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برطانیہ کے اندر مسلمان ہونے کی شکل میں، صورت میں جو ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس پورے یورپ کے اندر آباد ہوئے، اس میں حکمت کیا تھی، اور یہاں اسلام کی بنیاد، اسلام کا آغاز دوبارہ سے کیسے ہو رہا ہے، مسلمان یہاں پہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو ہونا کیسے چاہیے تھا، وہ ہیں کیسے، ہمارا مستقبل یہاں پہ کیا ہے، اور دین اسلام کا مستقبل یورپ کے اندر کیا ہے. باقی تو یہ روشن مستقبل ہے، تا قیامت رہنے والا مذہب ہے. میری مراد جو آج کے گورکھ دھندا میں میرا ساتھ دیں گے، آج کے موضوع کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایک اساس ٹاپک جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور بڑی غور و فکر کرنی ہوتی ہے بات کرنے سے پہلے بھی اور بات کرتے ہوئے بھی، اور یقیناً آپ کو بھی ہماری باتوں کے اوپر جب دیکھتے ہوں تو غور و فکر ضرور کرنی چاہیے. بڑی منفرد چیزیں، ایسے حقائق، ایسے پہلو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ایک سکالر سے پوچھنے کے بعد کہ یقیناً آپ کی رہنمائی ہوگی. بھلے آپ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں اور باقی دنیا کے اندر جس کو ہم یورپ کہتے ہیں، وہاں پہ اسلام کس طرح سے پھیل رہا ہے، کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی اور کیا نہیں ہوا. آج کے گورکھ دھندا میں میرا ساتھ دیں گے. الازہر یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ دنیا کی مشہور یونیورسٹی ہے جن کا نام ہے حافظ عاصم ممتاز. اور بڑی چیز میرے لیے فخر کی بات کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں ملٹن کینز میں، اس کی جو وولورٹن کے اندر مقامی مسجد ہے جو میرے گھر سے چند قدم کی مسافت پہ ہے، وہاں پہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. بڑا اچھا موضوع ہے آج کا. یقیناً آپ جیسے لوگوں کا جب ہم انٹرویو کریں گے سوال کی صورت میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. بس آپ سے کچھ سیکھیں گے تو دیکھنے ملا کے انشاءاللہ. سر، یہ جو میرے لفظ استعمال کیا سکالر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سکالر لفظ انگلش میں اس کو یوز کرتے ہیں، اردو میں علامہ کہہ لیں، بہت بڑا لفظ ہے. ہمارے ہاں علامہ اقبال کے لیے ایک ہی سٹیٹس، ایک ہی نام اگر لکھ دیا جائے علامہ، تو علم کے بعد جب ایک آخری بندہ سٹیجز پہ ہوتا ہے تو اس کو علامہ کہتے ہیں. تو سکالر بھی ایک بہت بڑا
لفظ ہے. جب انسان علم کا کافی جہاد سے احاطہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکالر کا لفظ استعمال. دنیا کے اندر اس وقت جو اسکالر کی تعریف ہے بے شمار لوگ اپنے ساتھ عالم لکھتے ہیں. آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر شخص جو اپنے ساتھ عالم لکھتا ہے وہ عالم نہیں ہے؟ سو بیسیکلی پاکستان، انڈیا یا ہمارا جو ایشین کا جو ایریا ہے اس کے اندر جو القابات ہیں یا عالم ہو گیا یا مطلب اس طرح کے اور القابات ہو گئے، ان کی ایک بھرمار ہے. تو وہاں پہ تو وہ قطب، غوث یا ابدال وہ تو بس ایسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں. سو حقیقت معنی میں عالم کا اطلاق بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے، بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے. سو ہم تو ہر بندے کو جو 4 کتابیں پڑھ لے تو اس کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں. تو عرف عام میں تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، لیکن حقیقی معنی میں اس کا اطلاق وہ ہر شخص پہ نہیں، ہر شخص پہ نہیں ہوتا. اور عالم تنگ دل نہیں ہوتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ عالم یا کوئی شخص، کوئی مسلمان بالخصوص تنگ دل ہوگا تو وہ سازشوں کا شکار ہوگا. جب کوئی سازش کا شکار ہوگا تو انتشار پھیلے گا. انتشار پھیلے گا تو اس کا حسن اخلاق اچھا نہیں ہوگا، وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان تو پرامن اور اعلیٰ حسن اخلاق اور اعلیٰ ضعف والا ہوگا تو وہ ہوگا. تو میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ تقریروں سے، نعتوں سے، ان اعمال سے نہیں پھیلا بلکہ اچھے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شمار مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر ہم کو ملتی ہیں. وہ چلے ایک تبلیغ کا مطلب تبلیغ کی جہاد ہے نا، تو تبلیغ کے اندر ایک چیز تقریر اور تحریر بھی ہے. ہاں. سو جہاں تقریر اور تبلیغ ہے وہیں پہ تبلیغ کے لیے کردار ہے. سو تبلیغ کو ہم صرف تقریروں تک محدود نہیں کر سکتے، تبلیغ کو ہم صرف تحریر تک محدود نہیں کر سکتے. سو تبلیغ ایک ہمارا جہد چیز ہو تو پھر تبلیغ کی پراپر اس کی رزلٹ نکلتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. اب اللہ کے رسول نے کبھی اس کو جا کر تقریر نہیں کی کہ بھئی اسلام یہ ہے اور ڈانٹا بھی نہیں، غصہ بھی نہیں کیا. یہ وہ کردار ہے نا. اس کو تقریر جا کے نہیں کی کہ جو ہے نا اسلام کیا ہے، عمل کردار سے. تو وہ عورت اسلام لے آئی، وہ اللہ کے رسول کے کردار کی وجہ سے لے کے آئی. صحیح. سو یہ کردار بھی تبلیغ کا ایک بہت، میں سمجھتا ہوں جہاں تقریر یا تحریر تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، ان سے بہت بڑھ کر کردار جو ہے وہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حافظ صاحب، کوئی سکول ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، اس کا نہ صرف ایک آنر ہوتا ہے بلکہ ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں. میرے مطابق ہم جو مسلمان عام لوگ ہیں ان کے سربراہ آپ لوگ ہیں. کیا آپ لوگ اپنی آرگنائزیشن کی صحیح سے تربیت کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آج کے دور کے اندر بسا اوقات لوگ علم کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. علم جو اصل تربیت یا صوفیاء کا جو منہج تبلیغ ہے، جس کے اندر ادب ہے، لوگوں کو ادب سکھایا جائے، تربیت کی جائے، احوال سوچ بدلی جائے، فکر بدلی جائے، تو الحمدللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اصل حقائق اور ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی جو ہے نا وہ ادب کے حوالے سے ان پہ کام کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. ہم دونوں جس ملک میں بیٹھے ہیں چاروں طرف برائی ہے. مسجد میں آتے ہیں پھر بھی سجدہ دے رہے ہیں، نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں، مختلف روپ ہیں. ہم دونوں کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، ہم اردو بولنے میں ماہر ہیں لیکن یہاں کی پہلی زبان انگلش ہے. اب یہ 2 طرح کے اسکالر ہو گئے. انگلش والے جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، دعوت دینی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں. یہ کتنا بڑا گیپ ہے ان لوگوں تک رسائی میں ہمارا. کس طرح مطلب کہ اگر جو یہاں پہ انگلش اسکالر ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ انگلش اسکالر ماشاءاللہ یہاں پہ بن رہے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو جو ہماری آنے والی نئی جنریشن ہے ان کے لیے انگلش اسکالر جو یہاں پہ بریڈ اینڈ بورن ہیں، یہاں پہ انگلش اسکالر بن رہے ہیں، تو وہ ان کا کام ان کے لیے وہ گیپ نہیں ہے. وہ بس ان کو جو انگلش اسکالرز ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، مزید آگے جا رہے ہیں، تو وہ یہاں کی جنریشن کے ساتھ ان کا کوئی گیپ نہیں ہے. ہمیں اس دین اسلام کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟
عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے؟ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہم جس ٹاؤن میں رہتے ہیں ہماری مساجد ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ چرچ میں آئیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ذریعہ ہے۔ جی بالکل ہے، ہمیں ان تک جانا چاہیے، ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارا مذہب، اور آج کی جو اسپیشلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں جن کے اوپر آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ شریعت نے یا قرآن نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی وہ آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی تحقیقات ہو چکی ہیں وہ ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا مذہب کتنا کلیئر ہے اور ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا BBC کی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی میٹھی چیز دینی چاہیے۔ اچھا، یہ کل پرسوں کی BBC کی رپورٹ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا جب بچہ پیدا ہو تو اس کو کوئی جو ہے نا سویٹ دینی چاہیے۔ سویٹ کیا، ہم تو شہد پلاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول گٹی دے رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے کھجور کی۔ کیا بات! تو ہم اس نبی کی بات کو آنکھیں بند کر کے کیوں نہ تسلیم کریں؟ ہم کیش کیوں نہیں کرواتے ان چیزوں کو؟ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ کام کچھ کرنے کی ضرورت کا ہے۔ علماء جو جیسے انگلش اسکالرز ہیں، ہو رہا ہے، کچھ حضرات کر رہے ہیں، تو یہ کام جو ہے نا اس کو مزید آرگنائز طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب آپ کو چند سال ہو گئے اس ملک میں مسجد کے اندر ہیں، بڑے لکی ہیں، ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کیا ہو؟ بیسیکلی میں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ گیپ ہے، ہمارے ساتھ انگلش اسکالر بھی ہیں ساتھ، امام عمر صاحب، تو وہ مل کر ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ میرے پاس بھی 2-3 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ خود بیچارے کہیں سے پڑھتے ہیں انٹرنیٹ سے یا کسی بھی جگہ سے، تو ان کے دل کے اندر ایک نور پھوٹتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں مسجد میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تک پہنچیں، ہم ان تک ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، بجائے کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو چند ایک لوگ جن کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ خود پڑھ کر وہ آتے ہیں مسجد کی طرف، تو وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب سب مسلمانوں کے اوپر، مساجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہوا، UK کے اندر چند چیزیں ہوئی، لیکن وہیں پہ اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھی رائے رکھتے ہیں۔ میں 1400 سال کی بات کی تھوڑی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں جو 7 سال کا ہمارا دورانیہ گزرا اسپین میں جو ہم نے حکومت کی، وہ دور ختم ہوا ہمارا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم وہ لوگ چوز کیے گئے جو آج UK اور یورپ کے اندر ہیں، جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد سے یہاں پہنچ کر اسلام کو دوبارہ سے پھیلانے میں رول ادا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آنے والا، اور یہ تو بالکل روز روشن کی طرح یہ بات ہے نا کہ اسلام نے پھیلنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کسی بھی چیز، کسی بھی اچھائی کے ہونے میں تکلیف شامل ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ ہمارا مستقبل UK اور یورپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ روشن ہے، روشن، جس تیزی سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ ہوا ہے، ہر مذہب کے اندر شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، کوئی یہ جو شدت پسند طبقہ ہوتا ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے دشمن لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا نیوزی لینڈ کے اندر، اس کے بعد دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ بالکل، اس کے بعد انہوں نے کتنے لوگ اس مسلمان ہو رہے ہیں، مطلب اپنی طرف سے تو کسی ایک بدبخت نے وہ اسلام کو روکنے کی یا مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ مشکلات جو آتی ہیں اس طرح کی، یہ اسلام کو دبا نہیں سکتی، بلکہ اسلام اور ابھرے گا، اور جو لوگ نہیں بھی پڑھ رہے وہ بھی اسلام کو پڑھیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو مکے کے جو کفار تھے ان کو جو ہے نا وہ یہ ڈر پیدا ہوا کہ حج تو اسلام سے پہلے بھی ہو رہا تھا، لوگ اپنے طریق پر کعبے کا طواف کرتے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر، اور آتے تھے مختلف علاقوں سے اور وہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اب وہ سال کا وہ حج کا سیزن قریب آ رہا تھا، تو مکے کے جو کفار تھے انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ یہ اتنے جو باہر کے مختلف علاقوں سے اور ملکوں سے لوگ آئیں گے، تو جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ مکے کے اندر ایک نیا مذہب کوئی شخص لے کر آ گیا ہے، تو وہ اس کی بات کو سنیں گے، تو جب سنیں گے تو وہ تو اس کو مان لیں گے۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان لوگوں کو اس شخص سے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے وہ ایک چال چل رہے، اپنی طرف سے ایک مکر چل رہے ہیں، اور انہوں نے مکے میں انٹری کے سارے راستوں کے اوپر اپنے لوگ متعین کر دیے اور کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، جو قافلہ بھی باہر سے آئے انہیں بتائیں کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، ایک شخص ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹ گیا ہے، تو آپ نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا۔ اب جو سارے لوگ جن تک شاید ایک شخص
یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شاید بظاہر ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے لوگ جو مکے میں آتے ان تک ہر ایک شخص تک وہ اپنا پیغام یا اپنی بات پہنچاتے، تو وہ کام اللہ انہی سے کروا رہا ہے، انہی سے کروا رہا ہے کہ وہ خود میسج دے رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص ہے، اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ سو اسی طرح یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کوئی اور راستہ بنا رہا ہوتا ہے، ہمیں شاید مزید ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت پیدا کی جاتی ہے، ان کے اس طرح کے واقعات سے ہمارے اندر اور یونٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ نیوزی لینڈ کا واقعہ اس کی بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کے بعد کتنے لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل اسلام میں آئے۔ اور آپ نے جو واقعہ سنایا اسلام کو اس دور میں روکنے کے بعد، تو جو صلح حدیبیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کی ہوئی تھی، تو آج وہی لوگ اس صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسی، بالکل ایسی، بالکل یوکے کے ہر شہر میں ہم لوگ موجود ہیں، بالکل ایسی، ہمیں مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے۔ کیا ہمیں لوگوں کو داد دینی چاہیے؟ بالکل ایسی ہے، مطلب یہ ہے کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں ہر طرح کا مذہبی طور پر، ہماری مساجد بن رہی ہیں، ہم مذہبی تہوار اپنی مرضی کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہبی لباس پہن سکتے ہیں، ہماری خواتین حجاب پہن رہی ہیں، ہم اپنی اسلامی اسٹڈیز کے لیے ہمارے ادارے بن رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے یہ کرم ہو رہا ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی مدد شامل ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کی مدد شامل حال رہی تو وقت دور نہیں ہے جب اسلام جو ہے وہ ایک سرکاری مذہب کے طور پر یوکے میں آئے گا۔ سر ایک وقت تھا کہ ہمیں عید کی نماز، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ یہاں کے کھلے میدان میں جاتے تھے، مساجد نہیں تھی، میں 70 کی بات کر رہا ہوں۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ ایک بڑی ایگزامپل نہیں ہے جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے؟ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی۔ پچھلے 40 سالوں کی اگر تعداد دیکھ لی جائے بالکل ایسی، تو مدینہ المساجد تو برطانیہ سے ہونا چاہیے نام۔ بالکل ایسی بہت، اور پھر نان مسلم کنٹری کے اندر اتنی مساجد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بس تھوڑا سا کچھ کام کی ضرورت ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اب دیکھیں اسلام ابتدائی ایام میں کتنی مشکلات سے گزرا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کیا کچھ مصائب اور آلام اور تکالیف کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، لیکن اسلام پھیلا۔ تو یہاں پہ بھی اسلام پھیلے گا، بالکل پھیلے گا۔ میں جس مذہبی اسکالر کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو کس نے کہا اس طرف آئیں؟ یہ اللہ کا فضل تھا۔ سوچ کس نے ڈالی؟ یہ بھی شاید میرے رب خدا چن لیتا ہے، شاید بچپن سے ہی مسجد کے ساتھ، مسجد جانا، مسجد کی صفائی کرنی، مسجد میں ٹائم گزارنا، لگاؤ تھا، یہ اس کا کچھ کرم تھا، یا کسی ابا و اجداد میں سے کسی کی دعا تھی۔ یہ خدا کا فضل ہے، بس فضل ہے، اس کا فضل۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک عالم کی صورت میں اب دنیا کی وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، ایک ایسی نوکری کرتے ہیں جس میں دین اور دنیا شامل ہے۔ خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس سے اچھی نوکری کیا ہو سکتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں بھی اور کسی کو پڑھائیں بھی؟ بالکل ایسی نیت تو آپ کی اللہ جانتا ہے۔ عالم کا لفظ آپ نے بولا، عالم تو خیر ہم علماء کے جو ہے نا وہ قدموں کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ برکت ہے، بہت برکت ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو مساجد کے اندر رہنے کی اور مسجد کی برکت اور قرآن کا نور اور ہدایت اگر نظر آ جائے تو لوگ مسجد سے اٹھیں گے۔ سکون ہے، بے پناہ سکون ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی پہ خوش ہیں، بے پناہ خوش ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مالک اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ حافظ عاصم و ممتاز قرآن پاک حفظ نہ کرتے، اسکالر نہ بنتے، کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے، بس اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اور یہ اس کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لے لیا تا قیامت کو مائی کا لال ایک لفظ نہیں بدل سکتا، یہ رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ قرآن انسان سے مخاطب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے انسان کے دل کے اندر محبت ہونی ضروری ہے۔ اس کے راز کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ یہ میرے خالق اور مالک کا کلام ہے، میرا رب مجھ سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ نیت شامل ہو تو پھر قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن آپ کے مسائل کا حل آپ کو دیتا ہے، قرآن آپ کو ہدایت اور نور دیتا ہے۔ صرف یہ نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے خالق اور مالک کا کلام ہے
اور حضور نبی رحمت کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن ترجمے سمیت مکمل پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بے پناہ ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا پانی پینا ضروری ہے۔ پانی پینا ضروری ہے۔ پانی پینا سر، لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ علماء پر، آپ نے اسلام کو بہت مشکل بنا دیا، پل صراط تک پہنچتے ہیں، وہ باریک رسی دکھاتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دکھاتے، ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مساجد سے بگا رہے ہیں۔ نہیں ابرار بھائی، بیسیکلی دونوں طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانیں ہیں، حضور بشیر بھی ہیں اور حضور نذیر بھی ہیں۔ نذیر بھی حضور بشارت دینے والے بھی ہیں اور حضور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ سو یہ دونوں شانیں علماء کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ سو ان دونوں کا امید اور خوف، ان دونوں کے درمیان مومن کو ہونا چاہیے۔ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، مطلب اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن بندے کے اندر اس کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی کو پکڑنے پہ آ جائے تو اس کی پکڑ ان بطش ربک شدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ تو یہ مان لیا جائے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی ہدایت کیٹیگوریکلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بس وہ سبب بن جاتا ہے، اللہ پاک سبب بناتا ہے، ہم مسبب کو بھول جاتے ہیں، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سر، اچھا مسلمان بننے کے لیے موت کو یاد کرنے کا بہانہ کون سا ہے، سبب کون سا ہے؟ کسی جنازے میں جانا یا نماز پڑھنا؟ جنازے میں بھی جانا، قبرستان جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں تو قبرستان جانے سے منع کیا تھا ایک وقت تک، اب میں کہتا ہوں جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، تو گئے بغیر قبرستان جانا چاہیے۔ جنازے یہ ریمائنڈر ہوتے ہیں مختلف اوقات میں انسان کو یہ یاد دہانی کے لیے، یہ اس طرح کے واقعات، تاکہ خوف خدا رہے۔ خوف خدا رہے، گھر سے کوئی عزیز، کوئی پیارا، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی چلا جاتا ہے جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جگا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھو کہ رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، آخر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا، سمن بکمن ہم فاہم لا یرجعون۔ یہ انسان کے دل کے اوپر پردہ کب پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان اللہ کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی پرائرٹی میں اللہ شامل ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے دوستوں کو، لوگوں کو، دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے احکام سے سری بغاوت کر لیتا ہے نا، کہ بس وہ اذان کی آواز سنے، مسجد کے قریب سے گزر جائے، وہ صبح اٹھے اور اس کے پاس وقت بھی ہو اور اس نے غسل بھی کیا ہو کام پہ جانے کے لیے، کپڑے صاف بھی پہنے ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہو کہ نماز کا وقت ہے، اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے، تو پھر سم بکم فہم لا یرجعون۔ دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، انسان سے لے کے بے جان چیزوں تک خامیاں ہیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے۔ میں آپ سے پوچھنے کے بجائے میں خود اس کے اوپر ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں نا، یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ علماء کے اندر جو لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ الگ چیپٹر ہے۔ سر، ایسے مذہبی اسکالر بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ایسی چیزوں کی روایات ڈال دی گئیں جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے عالم اچھے نہیں پیدا ہوتے؟ عالم اچھے پیدا ہوتے ہیں، پرابلم ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگوں کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے علماء پہ، اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ علماء کھل کر بات نہیں کر سکتے؟ کھل کر بات نہیں کر سکتے، وہ چاہتے بھی ہیں شاید کسی جگہ پہ بات کرنا، لیکن وہ اس قدر علماء کو ایک غلام کے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے امام کی عزت نہیں کرتے، آپ تو اس کے پیچھے آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ لوگوں کے جن کے دلوں کے اوپر وہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یا دنیا یا پیسہ یا پاور، تو وہ پھر وہاں پہ علماء بیچارے اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ میں کسی کو، سارے علماء کو، جیسے آپ نے بات کی، ہوتے ہیں علماء کی سوچ کے اندر، فکر کے اندر اختلاف رائے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اپنا انداز ہے، لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے علماء اس کو جانتے ہیں۔ اگر وہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک اویئرنیس ہوتی ہے معاملات کی۔ ممبر رسول پہ بیٹھے ہونے والے
امام کو ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. ملازم نہیں سمجھنا چاہیے. اب وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ان کی روزی روٹی یا ان کا جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی مسجد کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی وہ وہاں پہ کمیٹیاں ہیں یا علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا اتنا انفلوئنس ہے یا اتنی وہاں پہ اس کے اوپر ان کا زور ہے کہ وہ بیچارے نہیں بات کر سکتے. نہیں کر سکتے. سر ایک خاندان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی جو انسان مسلمان ہے اس کو اسلامی ڈھانچے میں اسلامی ماحول کے اندر جانے کے لیے کیا وہ فیملی، وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ عالم رول پلے کرتا ہے؟ سب سے پہلے گھر رول پلے کرتا ہے. والدین رول ماڈل ہیں. پہلے والدین رول ماڈل ہیں، گھر رول ماڈل ہے. گھر کا ماحول. زندگی کا بہترین حصہ وہ کون سا ہے جس میں آپ اس طرف راغب ہو جائیں؟ 2 سے 6 سال کی عمر. 2 سے 6 سال. 2 سے 6 سال. نماز پڑھنا عادت ہے یا ضرورت ہے؟ عادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ضرورت بھی ہے. ضرورت بھی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، کلاسز ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر جو مختلف نماز کے میننگز اور چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہم بتاتے ہیں. اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کوئی تیزی سے پڑھتا ہے، وہ کمی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. اگر مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اس میں کتنی بے ذائقہ بات ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سیکھنا چاہیے، وہ سیکھنا ضروری ہے. وہ سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر خضوع اور خشوع اور کیفیت نصیب نہیں بھی ہوتی تب مالک کا حکم ہے اس کے آگے سر جھکانا ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، سر جھکانا ہے. سر جھکانا. نیت وہ جانتا ہے. وہ باقی آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. ایک شخص عربی نہیں جانتا، وہ سیکھ رہا ہے عربی، یا ایک وقت اس کا کسی اور دنیا کے علوم سیکھنے میں گزر گیا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ چلے میں اپنے مالک سے، اپنے خالق سے جب کھڑے ہو کے نماز میں کچھ بات کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سیکھے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. لیکن یہ نہ کہے کہ بھائی جب تک مجھے معنی نہیں سمجھ آئے گا میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا مجھے جب تک وہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی میں نے نماز نہیں پڑھنی. کیفیت نصیب ہو یا کہ نہ ہو، اس کا حکم ہے کہ میرے آگے ان وقتوں میں سر جھکانا ہے، بس نماز پڑھنی ہے. آپ کو گھر والوں نے حافظ بننے بھیجا یا آپ کا ارادہ تھا؟ میرا خود ارادہ تھا. پھر دنیا میں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اسکول سے جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو حافظ بنانے مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے؟ وہ ہمارا ایک پاکستان، انڈیا کے اندر ایک روایات اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اس کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. نہیں، بیسیکلی غربت بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربت، اور جس بندے کے 5-6 بچے ہیں پاکستان کے اندر، یا مطلب ایک بچہ اسکول میں اس نے بھیجا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، تو پھر مدرسے کے اندر جو محنت کروائی جاتی ہے جس طریقے سے، ایک تو قرآن کا نور اور قرآن کی برکت سے اس بچے کا ذہن کھل جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، نمازیں، عبادات، اذان 5 ٹائم بندہ سنتا ہے، تو اس برکت سے اس کا ذہن کھل جاتا ہے. میں چھوٹے سوال پوچھوں گا. مسجد میں قرآن پاک حفظ کرنے والوں کو درویش کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ایک ٹرم ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہے. اچھی ہے. مطلب وہ درویش ہیں، مطلب دنیا سے مطلب ان کا لینا دینا نہیں ہے، بس اللہ کے لیے اور قرآن کے ساتھ دوستی کر کے قرآن کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں. جو درویش مسجد میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اس کو گاؤں سے کھانا مانگ کے کھانا پڑے، وہ اسکالر بن سکے گا؟ یہ گاؤں والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان گاؤں والوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں یا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. جو اس مسجد کا حافظ قرآن بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اس کو گاؤں سے تنخواہ مانگ کر دی جائے گدھا گروں کی طرح، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ سو بیسیکلی ہمارا جو کلچر ہے نا، ہم نے جس طرح علماء کو جو، جیسے میں نے پہلے بات کی، جو رسپیکٹ دی یا جو ان کا حق تھا، وہ میں پاکستان کی یہ باتیں بالکل پاکستان میں ہی، تو وہاں پہ جو ہمارا جو پرابلمز ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی آلریڈی لوگوں کے مالی حالات، ان مسائل کا قصوروار کون ہے؟ عوام یا حکومت؟ دونوں. زیادہ کون ہے؟ عوام. اگر ایک پرائمری ٹیچر کو 20,000 روپے سٹارٹنگ تنخواہ مل سکتی ہے، یونیورسٹی کے لیکچرار کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ مل سکتی ہے، تو جو دین اور دنیا اور آخرت کا کام کرتے ہیں وہ حکومتی طویل میں نہیں آ سکتے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا آئینی شک نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے ہماری دین سے دوری کی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تربیت یا لوگوں کو شعور دینے کے لیے، پھر اس کے پورا ایک پروسیس ہے کہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے جو سب سے اہم کردار مساجد یا علماء
ادا کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ حکومتی سطح کے اوپر وہ کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس کی وجہ سے ہم گراس روٹ لیول سے اوپر تک دین اسلام لوگوں کو صحیح منوں میں سکھانے کے لیے کچھ کر سکیں؟ مدارس کے اندر سلیبس اچھے علماء کو بٹھا کر ایک نیا سلیبس مرتب کیا جائے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق، اور پھر علماء جیسے آپ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ اگر سرکاری ہو سکتے ہیں، ان کی پے مرات یا ان کے بعد ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی مرات، تو یہ سارا جو جیسے ہم اسکولوں کی اور یونیورسٹیز اور کالج کی تعلیم کے اوپر جس سسٹم کو چلا رہے ہیں وہی سسٹم اسلامی تعلیم پہ لگا دیا جائے۔ آپ سب کیا آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ آج بھی میرے گاؤں کے مسجد کے محلم کو حافظ کو 10,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے؟ ایسی ہے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ ایسی ہے، لیکن برکت اس سے بھی کم ہے۔ وہ لوگ اس پہ بھی خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی ذات ان کے اسباب پیدا کر رہی ہے، لیکن یہ بیسک ابرار بھائی یہی وجہ ہے، اچھے لوگ اچھے ذہن وہ دین کی طرف نہیں آتے، چونکہ ان کو اپنا مستقبل نہیں ہے، پھر وہ عزت، وہ جو میں نے کہا نا جو رسپیکٹ حق بنتی ہے وہ بھی نہیں ملتی، شاید وہ بھی نہیں ملتی، اور پھر ظاہر بات ہے دنیا میں رہنے کے لیے ضروریات، اخراجات، وہ چیزیں تو پہلو ہیں، ان کی بے شمار خواہشیں مر جاتی ہیں وہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ حسن اخلاق، میں آپ سے سلام کرتے ہوئے میرے چہرے پہ زیادہ اسمائل ہوگی تو میں زیادہ نیکیاں کماؤں گا، اور اچھے حسن اخلاق والے کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ یہ غیبت، یہ بغض، حسد، منافقت، جو ساری چیزیں، کوئی ایک چھوٹا سا فارمولہ بتائیں تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ بے شمار برائیاں ہیں، جس طرح جسم سے برائیاں صادر ہوتی ہیں اسی طرح دل سے بھی برائیاں صادر ہوتی ہیں، جیسے آپ نے ان برائیوں کا نام لیا، بغض، حسد، کینہ، اناد، چغلی، غیبت، لالچ، حسد، یہ ساری برائیاں انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر محبت کو پیدا کیا جائے، وسعت پیدا کی جائے دلوں کے اندر، تنگی نہیں ہونی چاہیے دلوں کے اندر، کسی کو برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک شخص کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو وہ دے کے تو چلا گیا، اس نے تو ایک دفعہ دی تھی نا، وہ تو دے کے چلا گیا، اب یہ پورا دن کہتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ گالی دی، اس نے مجھے یہ گالی دی، اس نے تو ایک دفعہ دی، یہ اپنے آپ کو 100 دفعہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو بھول جائے، اس کو معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اور خلافت راشدہ کے دور سے لے کے اس کے تھوڑے سے بعد کے دور کے مطابق آپ صرف امام نہیں ہیں، آپ ایک جج کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اسلام کے سفیر ہیں بیرونی دنیا میں۔ ہماری مساجد کا کام درس و تدریس و امامت کے علاوہ مساجد میں شرعی اور فقہی مسائل کے اوپر بات کرنا، اور فیصلے ہوتے تھے لوگوں کے۔ کیا آج بھی مسجد کی وہ اہمیت ہے؟ بیسیکلی ہم نے تعلیمات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اسلامک علم اور ماڈرن سائنسز علم۔ ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی درمیان میں کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کا، فقہ کا، شریعت کا علم حاصل کرے گا وہ کوئی دوسرا علم نہیں حاصل کرے گا۔ اچھا، یا کوئی جو ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا یا کسی بھی سبجیکٹ کے اندر دنیاوی علوم میں کچھ ماسٹر کرے گا تو اس سے وہ دین نہیں پڑھا ہوگا۔ جب تک یہ دونوں علوم کو، قدیم اور جدید جیسے ٹرم یوز کی جاتی ہے، دین اور دنیا کے علوم، ان دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ لوگ تھے جن کے پاس دونوں علوم تھے، دنیاوی بھی اور دین کے علوم کے اندر بھی وہ لوگ ایک ثقافت اور ایک مقام رکھتے تھے۔ تو جب تک علماء یا لوگوں کے اندر جو لوگ اس منصب پہ بیٹھتے ہیں وہ دونوں طرح کی تعلیم حاصل کر کے اس سٹیٹس پہ بیٹھیں گے اور پھر معاشرے کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا تو پھر وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے جدید کا لفظ استعمال کیا، اس اسلام کے پھیلنے میں اس ٹیکنالوجی کا کتنا اپنا کردار ہے؟ بہت زیادہ، بہت۔ جس طرح برائی جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اگر ہم نے اسلام کو یا نیکی کو اسی تیزی سے پھیلانا ہے تو ہمیں ان جدید آلات کا استعمال کرنا ہوگا۔ کسی کی شادی ہو رہی ہو، آپ لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کسی کی کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو وہ حل کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کرتے ہیں، وہ کورٹ میں کیوں جاتا ہے؟ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہماری بات کو ویلیو نہیں دیتے۔ ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اب کے پڑھ رہا تھا اس دن
کہ آج کے دور کے اندر طلاق کی شرح پرسنٹیج بڑھ گئی ہے، بالخصوص ہماری کمیونٹی میں، پاکستانی میں، یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے اندر برداشت، یا اوورال ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر برداشت اور صبر، یہ دونوں چیزیں نہیں رہی، جو کہ انتہائی ضروری ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کہ اس کے اندر برداشت ہو اور اس کے اندر صبر ہو اور کسی کی غلطیوں کو معاف کر دینے کی صلاحیت ہو اور کسی کو معاف کرنے کا اس کے اندر جذبہ اور وسعت ہونی چاہیے۔ یہ تو ہونا چاہیے کہ مسلمان کے اندر، کہ ہم کہ کسی کو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی معاف نہیں کر سکتے، ایسے نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے جو لوگوں کو جوڑتے تھے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو معاشرے کے اندر جو بڑے لوگ تھے جن کے لوگ عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے، وہ لوگوں کو آپس میں جوڑتے تھے۔ اب بدقسمتی سے اس طرح کے لوگ نہیں۔ آپ نے ماضی کی بات کی اور کہا اب دور بدل گیا، اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں آج سے جو 50 سال پہلے لوگ تھے اس ٹیکنالوجی کے بغیر، اب مانتے ہیں وہ برائی کم کرتے تھے، صاف لوگ تھے، خوف خدا تھا ان لوگ۔ آج تو ہر طرف برائی ہے نا، دیکھنے میں بھی علم ہے، آج کے دور میں خوف خدا شاید کم ہو گیا ہے۔ اس وقت شاید علم کم تھا، مسائل کم تھے، لیکن خوف خدا تھا۔ اگر ہم پھر اپنے اوپر نظر دھرائیں، مجھ جو آپ سمیت جو باقی لوگ ہیں، مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں یا جو ہم ہیں، یہ جو ہم گورے لوگ دیکھتے ہیں جو صبح و شام ہمیں ملتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، گڈ مارننگ، آفٹر نون، ہیلو ہائی ہوتا ہے، کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے انسان ہیں اور ہم مسلمان کا نام لے کر اچھے انسان نہیں بنے؟ یہ تضاد ہے نا؟ تضاد ہے، ہماری زندگیوں میں تضاد ہے۔ بیسیکلی ہم یہ اسلام کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اور ملتے وقت جس کے چہرے پر زیادہ اسمائل ہوگی اسے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ یہ اور کسی کو شکریہ بولنا، تھینک یو بولنا، شکریہ بولنا، یہ ساری تعلیمات اسلام کی ہیں، ساری تعلیمات اسلام کی ہیں۔ برطانیہ کے اندر مساجد کے اوپر حملے ہوئے، ساری چیزیں ہوئی، آپ اس مسجد میں ہی 5 دن گزارتے ہیں، خوفزدہ ہوئے کبھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وجہ بس اللہ کا کرم ہے، بس وہ مالک نے حفاظت کرنی ہے، اور جس دن موت آنی ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب تک زندگی ہے الحمدللہ کبھی خوف نہیں۔ آپ کی مسجد میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی آتا ہے، میئر بھی آتے ہیں، کونسلر آتے ہیں، پولیس کا لیڈر آتا ہے، سارے لوگ آتے ہیں، کیا روایتی انداز میں ان کو سٹیج پہ بٹھا کے ان کے سامنے بات کر کے اپنی زبان میں انگلش میں بیچ دیتے ہیں، یا کبھی وہ آپ سے سوال بھی پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں، گائے بگائے پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب اوقات وہ پروگرام کے بعد لنچ کھانے پہ، چائے پہ بات ہوتی ہے، تو مطلب کہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں مختلف ایشو کو، وہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں کر رہے ہوتی ہیں، ڈسکس ہوتی ہیں۔ اگر دور حاضر میں دیکھا جائے، جو لوگ ہم برطانیہ اور یورپ کے اندر آباد ہیں، علماء کیا یہاں کی یونیورسٹیز اور کالج تک ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو اسلام کے علمبردار بن جائیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ جہاں کے جو انگلش اسکالرز ہیں ان کا زیادہ بات گیپ نہیں ہے، وہ زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے انسان اگر اللہ پہ تکیہ کر لے، اس کی مدد اس سے مانگتا رہے کہ مالک تیرا کام کرنا ہے، تیرے دین کے لیے کرنا ہے، تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ بس نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اللہ اور اس کا رسول ہونی چاہیے، نیت کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں سے ایک جملہ سنتے ہیں، میں چونکہ لوگوں کی باتیں بھی ڈسکس کرتا ہوں، مساجد زیادہ ہو گئی ہیں، نمازی کم ہو گئے ہیں، لیکن اس غیر اسلامی ملک کے اندر رمضان کی آمد ہے، مساجد بھری ہوتی ہیں۔ جتنے جماعت میں لوگ ہماری مساجد برطانیہ کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان میں وہ ریشو نہیں ہے آبادی کے تناسب سے۔ فخر کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب کسی کو مصروفیات، اب یہاں پہ مساجد تو ٹھیک ہے، لوگ بات تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو زندگی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز جاب پہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ باغی نہیں ہونا چاہیے، گائے بغیر لوگ آتے رہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں کی زندگی اور یہاں کی مصروفیات وہ بھی ہر بندے کے سامنے ہونی چاہیے، بس جہاں ہوں سجدہ دے دیا، بس نماز پڑھ لیں ممکن ہو سر۔ کیا مسجد کے علاوہ بھی گھر پہ نماز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اگر مجبوری نہیں ہے، وقت ہے، تو آپ مسجد، میں نے جیسے پہلے کہا کہ مسجد کی برکت کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مسجد سے کوئی شخص نہ اٹھے، لیکن یہ ہے کہ مجبوریاں، دوری گھر مسجد سے، جگہ کی دوری،
یا وقت کی کمی کے پیش نظر اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے بامر مجبوری تو بامر مجبوری نماز ہو جائے گی. بے شمار مسالک ہیں ہمارے، تفرقہ بازی ہو گئی، لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. یہ مختلف فرقے جو ہیں ان کی شکل میں جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک غیر مسلم کو کسی سوال کا جواب دینے میں. بیسیکلی اختلافات بہت چھوٹے ہیں، کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں، مائنر چیزوں پر اختلاف ہے، اور اختلاف کوئی ایسی کوئی بری بات بھی نہیں ہے. سو ہم اسلام کی بیسک تعلیمات ہر فرقے اور ہر مذہب کی ایک ہی ہیں، چاہے جس مرضی کوئی فرقے یا مذہب کو ماننے والا ہو، بیسک تعلیمات میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب بھی ہم کسی کو نان مسلم کو بتاتے ہیں تو ہم اس کی بیسک تعلیمات سے روشناس کروا رہے ہوتے ہیں. نان مسلم میں سے ہی ان کی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر نے یہ مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے. رکاوٹ کیا ہے بیچ میں؟ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اندر سے تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ ان کی مجبوریاں اس وجہ سے شاید. بطور مذہبی اسکالر موجودہ دور میں آپ سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو ایک پیغام دیں. کس بات کی ضرورت ہے پیغام دینے کی؟ امن، محبت، صبر، برداشت، اخلاق. بہت شکریہ. تھینک یو.